समाज को फाड़ देगा, कौम को फाड़ देगा, खानदान को फाड़ देगा, जो करना पड़ेगा सब कर डालेगा, सगे बेटे को मार देगा। हाँ, सीरत में ऐसा मिलता है। हारून रशीद ने अपने बेटे से कहा, बेटा हुकूमत बांझ होती है। बांझ जानते हो ना, ऐसी औरत जिसकी औलाद ना होती हो, ऐसी औरत को बांझ कहते हैं। तो हारून रशीद ने बेटे से कहा, बेटा हुकूमत बांझ होती है। कहा, बात नहीं समझा। कहीं ये किसी की भागीदारी को पसंद नहीं करती, तू आड़े आएगा तुझे भी पूरा कर देंगे। बाप के सामने बेटा आएगा तो बेटे को भी पूरा कर देंगे। हाँ, अभी हमारे मिडिल ईस्ट में एक बादशाह का इंतकाल हो गया, 50 साल उसने हुकूमत की। वो अपने बाप को पलटा खिलाकर 50 साल हुकूमत करके गया। जवानी में अपने बाप को उल्टा दिया था उसने, और वो खुद कुर्सी पर बैठ गया था। इसके 50 मिसालें दुनिया में मिली। अब्दुल मलिक इब्न मरवान अपने बाप को उल्टा कर वो बैठा था बनु उमैया में। इसकी 50 मिसालें मिलेगी कि बाप की कुर्सी उल्टा दी और कुर्सी पर बैठ गए। जिसमें ये जज्बे बन जाते हैं, उसको वो अपना जज्बा पूरा करने में जो करना पड़े उसका खेल खेल लेता है आदमी, जो भी करना पड़े। आप देखो, जहां जहां कौमों में तोड़ है, इंतशार है, फूट पड़ी है, तो वो बड़े बनने के जज्बों ने सबको तोड़ बोड़ कर तितर बितर कर दिया। बस्ती बसाना खेल नहीं, हज़रत जी फरमाते थे, बस्ती बसाना खेल नहीं, बस्ती बसते बसते बस्ती है। बस्ती बसाना खेल नहीं, बस्ती बसते बसते बस्ती है। बसाने में बड़ी देर लगती है, उजाड़ने में क्या देर लगे, बुलडोजर चला दो। लेकिन जब ये गंदे जज्बे जिंदगी में आ जाते हैं तो वो कोई की रियायत नहीं करते, वो सबको तितर बितर कर देते हैं, तितर बितर। हाँ, तो ये नेमतें जिसके पास होती है उसको इसका ध्यान करना होता है कि माल के हासिल करने में हराम के पता नहीं कितने रास्ते शुरू हो जाते हैं। हराम के रास्ते, मालदार बनने का जज्बे वाला और कुर्सी को हासिल करने का जज्बे करने वाला, वो पता नहीं 50 रास्ते हराम के। अब वो सब करके गया, उसे तो मर जाना है, उसको तो मर जाना है, और उसकी हासिल की हुई चीजें वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन वो चीजें उसकी जहन्नम तैयार कर रखी जाएगी। ये सारी जमीनें हैं दुनिया में, ये भी जमीन और दुनिया में जितनी जमीन है वो आजकल बनी है। अरे ये जमीन आजकल बनी है जिस पर हम बैठे हैं, कब की बनी हुई है? आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से जमीन तो यहाँ की यही है। ये कब से है जमीन? ये जमीन और दुनिया में जितनी जमीनें हैं वो सब कब से है? आजकल बनी है। अरे बोलो कब से है? वो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से। वो तो वहीं की वहीं रहती है, धनी बदल जाते हैं, और धनी इसके बाद धनी जन्नत में जाएंगे, इसके बाद धनी जहन्नम में जाएंगे। कैसे? कि मान लो हमारे अब्बा की जमीन थी, जब वो उसके मालिक बने तो उन्होंने जिसका जिसका हक लगता था वो अदा किया, तो उनके लिए राहत है। उसके बाद हम मालिक बने, मान लो, अब इसमें भी फिर लोगों का हक लग गया, हम देंगे तो जन्नत बनेगी, नहीं देंगे तो यही जन्नत, जमीन मेरे लिए जहन्नम बन जाएगी। कि एक ही चीज लोगों के लिए जन्नत भी बनती है, एक ही चीज लोगों के लिए जहन्नम भी बन जाती है। ये चीजें तो वहां की वहां रह जाती है, फैसले अलग अलग लोगों के खातों में चले जाते हैं। हाँ, तो ये अल्लाह पाक ने नेमतों वालों को दिया होता है, जिसमें इन चीजों की गफलत गैर महसूस तरीके से आ जाती है। माल, जमाल और कमाल, माल, जमाल और कमाल, ये चीजें आदमी को अल्लाह से गाफिल कर देती है। मालदार भी, जमाल भी, कमाल भी। इसलिए ये इसमें रहकर इसको गौर करना है कि इससे हमारी आखिरत खराब ना हो जाए। कारून को अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया था मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते से। क्या हुक्म दिया था? ला तंस नसीबक मिनद दुनिया, कि तुम इस मशगले में रहकर अपनी आखिरत बनाना मत भूलना। अल्लाह ने बड़ा बनाया है तो इसमें आखिरत बनाना मत भूलना। एक तो ये कि हमारे हमसे लागू पड़ती चीजें पूरी हो रही है नहीं पूरी हो रही है, इसका ध्यान। दूसरा, अल्लाह पाक ने हजरत को बड़ा बनाया है, आपका वजन है बस्तियों में, कौमों में, समाज में, तो जो रास्ता आप लोगे वो अपनी कौमों को भी वही रास्ता अच्छा देना है। जो आप रास्ता लो वो आपके बाद वालों को भी आपको कौन सा देना है? क्यों? कि किताबों में आता है हर बड़े से उनके छोटों का अल्लाह हिसाब लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि उसूली बात यह है कि छोटे अपने बड़ों के ताबे होते हैं। कौम, बस्तियां, समाज, सोसाइटी, गांव के चौधरी, मुखिया, वडीलों के ताबे होते हैं। किताबों में लिखा अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बड़ों के ताबे होते हैं। किसके ताबे होते हैं? अपने बड़ों के ताबे होते हैं। वो जैसा करेगा ऐसा लोग करेंगे। हाँ, लोगों को ऐसा करना पड़ता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जमाना आएगा
کہ تمہیں ایسے بادشاہوں کا چہرہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا تو ہم کیا کریں اس وقت؟ کہ کوئی بات نہیں، فتنہ نہیں کرنا، ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، لیکن ایسے لوگ آئیں گے. ایک بادشاہ ایسا آیا کہ اس نے اپنی جگہ پر اپنی باندی سے لوگوں کی نماز پڑھوائی. باندی کو کہا جا تو امامت کر. ہاں، اس کے پیچھے لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا. ہاں، کہ بڑے ایسے بگڑتے ہیں تو ایسا بگڑتے ہیں، تو وہ لوگوں کو اپنی ایسی پیچھے، تو لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. پھر لوگوں نے اپنے نیک ہوں گے انہوں نے دوہرا لی ہوگی، لیکن خرافات کرنے والے ایسے خرافات کرتے ہیں اور لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. تو قومیں سماج کے بندھرنوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. دیکھو ہمارے یہاں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں تو کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہمارے سماج کا یہ طریقہ ہے، ہمارے سماج میں یہ بات ہے، ہمارے قوم کا یہ ہے، ہماری برادری میں یہ ہے. ایسا ہوتا ہے؟ وہ ایسے غالب آ جاتا ہے کہ اللہ رسول کے طریقے دب جاتے ہیں. دیکھو غمی میں دیکھو، خوشی میں دیکھو، اور چیزوں میں دیکھو کہ وہ قومیت اور سماج اور یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اللہ رسول کا طریقے دب جاتے ہیں. ہم کو تو ایسا کرنا ہے پر ہمارے سماج میں ایسا ہے، ہم کو تو ایسا کرنا ہے پر ہمارے قوم میں ایسا ہے. لوگ ایسا کہتے ہیں تو اللہ رسول کے طریقے دب جاتے ہیں. تو یہ سارے طریقے چلانے والے کون ہیں؟ کہ ان کے وڈیل ہیں. کون ہے بولو؟ وڈیل. وڈیل قوم کو جو لے جائیں گے قوم تو وہاں جائے گی. وڈیل، ہاں، تو وڈیل بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب ہم بستیوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے وڈیلوں کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، کہ ان کے وڈیل غلط راستے پر جاتے ہیں تو پھر قوم بھی غلط. فرعون اپنی پوری قوم کو غلط راستے پر لے کر چلا گیا. ہاں، اگر ایمان کے ساتھ ٹیڑھی ہو گئی، ایمان ٹیڑھا ہو گیا تھا تو ساری سب ٹیڑھی کھڑی ہوگی. یہ بڑے جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے قومیں، سماج، سوسائٹیاں ہوتی ہیں. تو اس میں دو چیزیں بہت بری اثر کرتی ہے. ایک تو ان بڑوں کی غلط روش، تو پیچھے والے بھی اسی طرح جاتے ہیں. ہم لوگ پوکھرن گئے تھے، تمہارے پڑوس میں ہے یہ پوکھرن، تو وہاں سے جیسلمیر گئے چلے میں، تو وہاں سب لوگ مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع. تو مسلمانوں کے مجمع کو ہم نے دیکھا وہ سلام نہیں کرتے تھے، وہ سائیں سائیں کرتے تھے. سائیں سائیں ملیں تو ایسا کہتے سائیں سائیں ایسا کرتے. ہاں، جو تعجب ہوا یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہ ان کا وڈیل ہے، وہ وڈیل نے ایسا کرنے کو بتایا ہے. پھر وہ وڈیل سے ملنے گئے تو ان کے چہروں پر داڑیاں بھی نہیں تھی کسی کے. نماز نہیں پڑھتے تھے، شام کو تسبیح پڑھنے کو کہتے تک تسبیح پڑھتے تھے. تو کیا ہوا کہ ان کے وڈیل نے ایسا حکم دیا ہے. ہاں، یہ شیعہ لوگ ہیں نا، یہاں بہت سارے لوگ ہیں، اس میں بہت فرقے ہیں الگ الگ، اسماعیلی، داؤدی، خواجہ اور فلاں اور فلاں سب ہے. اس میں ایک ہے جو کوئی مر جائے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، الٹا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. ایک فرقہ ہے. کیوں کاٹ دیتے ہو؟ تو پیر صاحب نے کہا اس کے لیے سب مردوں کے کاٹ دیتے ہیں. بھائی کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ ناکام ہو جائے گا. تو کیا تو سستا سودا ہے ہاتھ کاٹ ڈالو. کہ اللہ کے وہاں جائے گا تو اللہ کے وہاں ہاتھ بغیر کا ہوگا تو الٹے ہاتھ میں ملنے کا سوال نہیں ہے. یہ ان کی غلط بات ہے، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ یہ جسم تھوڑی اللہ کے وہاں جائے گا، یہ تو مٹی ہو جائے گا، اللہ دوسرا جسم دیں گے. یہ اندھشرddhaیں ہیں. یہ وڈیلوں کے تابع ہے قوم، سماج. تو وڈیل ہر آدمی، کوئی اپنے گاؤں کا وڈیل ہے، کوئی اپنے گاؤں کا مکھیا ہے، لوگ ان کے پاس انصاف کے لیے آتے ہیں. گاؤں میں سماج میں کوئی بات ہو گئی تو لوگ کس کے پاس بات لے کر آئیں گے؟ وڈیلوں کے پاس. اللہ قرآن میں وڈیلوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑوں کو لوگ انصاف کرتے ہوں ان کو، کہ آدمی دو چیزوں میں ہوتا ہے، یا تو کسی سے محبت ہوگی یا کسی سے دشمنی ہوگی. کسی سے اس کا دل کا تعلق ہوگا یا کسی سے دشمنی ہوگی. تو کسی کی محبت میں بھی انصاف کی بات نہ چھوڑنی چاہیے اور کسی کی دشمنی میں بھی انصاف کی بات نہیں چھوڑنی چاہیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں کسی سے کھوٹ پڑ گئی تو تم اب اس کے ورودھ کی باتیں کرو. کہ یہ وڈیل کو اپنے اوپر سیکھنا پڑے گا. ہاں، اور کسی سے محبت ہو گئی تو محبت میں بھی ایسا ہو جائے گا کرنا. لیکن یہ کون سا وڈیل اپنے اوپر لگام ڈالے گا؟ جس کے اندر یہ ساری باتوں کا دھیان ہوگا. تو قومیں اپنے وڈیلوں کے تابع ہوتی ہیں. کتابوں میں آتا ہے الناس علی دین ملوکہم، قومیں اپنے وڈیلوں کے تابع ہیں. دوسرا، ہم سب امت ہے. ہم سب کون ہیں بولو؟ امت ہے. کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا کہ یہ خاندان والے جنت میں جائیں گے، یہ خاندان والے جہنم میں جائیں گے. کسی کی پیشانی پر لکھا ہے کہ بھائی یہ نیو مسلم ہیں یہ جہنم میں جائیں گے اور یہ فلاں ہیں
یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، یہ میاں بھائی ہے، یہ شیخ ہے، یہ گھانچی ہے، یہ سید ہے، یہ پٹھان ہے، وہ فلاں ہے. یہ تو اللہ نے قرآن میں ساری پہچان کے لیے بنایا ہے، یہ پہچان اوڑکھان کے لیے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے وہاں تو متقی کو دیکھا جائے گا. اگر اللہ کے وہاں کسی کی عزت کم ہو جاوے تو اللہ کے نبی کا سگا چچا ابو لہب چودھری آدمی تھا، ہٹا کٹا گوڑا مشٹنڈا، مکے کا متولی، لیکن بات نہیں مانی تو اس کو ایسے نکال کر پھینک دیا جیسے دودھ میں سے مکھی نکالتے ہیں. اور بلال حبشی کالے کلوٹے ہیں، بلال حبشی کالے کلوٹے ہیں، لیکن بات مان لی تو اتنی عزت مل گئی کہ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے اونٹ کی نکل تمہارے ہاتھ میں ہوگی. تو اللہ کے وہاں کیسے کا حسب نہیں چلتا، نسب نہیں چلتا، خاندان نہیں چلتا، کچھ نہیں چلے گا. تو اللہ کے وہاں تو یہ جب دیکھا جائے گا کہ اللہ کی منشا پر کون ذکر آیا ہے. اس لیے امت کو امت بنانے کی محنت کر رہی ہے. قوم کے وڈیل جو ہوتے ہیں وہ امت بناتے بھی ہیں اور امت پر سے نکالتے بھی ہیں. ہاں تو ہم سب امت ہے. ہم نے کسی برادری کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کسی قوم کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کسی خاندان کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کسی علاقے کا کلمہ. ہم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا، محمد الرسول اللہ. کہ ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے مل جائیں، اللہ کے لیے ہمارا ملنا ہو، اللہ کے لیے ہمارا جدا ہونا ہو. حضرت سلمان فارس سے آئے تو ایسے گھل مل گئے کہ مدینے والے کہنے لگے کہ ہم کو ایک لمبے زمانے تک ایسا لگتا تھا کہ حضرت سلمان حضور کے گھر کے ہی بیٹے ہیں، ان کے گھر کے آدمی ہیں. تو بعد میں ہم کو پتا چلا کہ وہ تو مہاجری ہے. ایسی اوڑ جوڑ اور ایسے گھل مل گئے کہ لوگ ٹکڑوں میں نہ تقسیم ہو جائیں بلکہ امت بن کر رہیں. کیسے رہیں بولو؟ امت بن کر. ہم سب امت ہے اور اللہ کے وہاں کس کی کتنی قدر ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے. تو ہمارا کوئی ریت رواج نہیں، ہمارا ایک ہی طور طریقہ ہے. وہ کون سا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس کے ذمہ ہے؟ کہ وڈیلوں کے ذمہ ہے کہ اپنی قوموں کو امت بنانے کی فکر ہماری ہوگی. اصلیت نہیں ہوگی، قومیت نہیں ہوگی. تو اگر یہ ہوا تو پھر ہمارا معاشرہ دوسروں میں منتقل ہوگا، ہمارے پاس جو ہے وہ دوسروں میں جائے گا. حضور علیہ السلام کے مدینے میں جو تھا وہ دوسروں میں گیا، لیکن جب لوگوں کو اپنائیں گے تو، اور اپنائیت نہیں ہوگی تو بیگانگی ہو جائے گی. لوگ ہمارے معاشرے کو لے نہیں جائیں گے. حضور علیہ السلام نے سب کو سینے سے لگایا تو جہاں کے لوگ آئے وہ مدینے کی باتیں لے کر گئے، لیکن ان کو پرایا سمجھیں گے تو پھر وہ ہماری بات لے کر نہیں جائیں گے. حضور علیہ السلام نے تو ایسا ماحول بنایا مدینے میں کہ جب جماعتیں جاتی تھی علاقوں میں محنت کے لیے تو وہ لوگوں کو لے کر آتے تھے. تو مدینے میں رہتے تھے 2 دن تو تیسرے دن کہتے تھے ہم کو بھی مسلمان بنا دو. کیوں کیا بات ہوگی کہ ہم نے ان کو دیکھا کہ خود نہیں کھاتے ہم کو کھلاتے ہیں، جو نہیں پہنتے وہ ہم کو پہناتے ہیں، ہمارا یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، تو ہم کو اپنا بنا لیا. اگر یہ ایسے ہیں تو ہم کو بھی ان کے جیسا بنا دو. تو گھل ملنے سے ان کا دین ان میں منتقل ہو گیا. اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، دین کا ماحول دیا ہے، لوگوں کو اپنانے سے وہ دین ان میں بھی جائے گا. اور اگر لوگوں کو اپنایا نہیں گیا تو ہماری بات ان میں منتقل نہیں ہوگی. اور یہ سب کون کریں گے؟ کہ قوم کے وڈیل، قوم کے بڑے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم امت کو امت بنانے کی فکر کریں گے. اللہ پاک نے حضرت کو بڑا بنایا ہے تو ہم اس کی کوشش کریں گے کہ ان نعمتوں میں غفلت نہ ہو. اور دوسرا یہ جتنے ہمارے ماتحت ہیں ان کو ہمارے ذریعے سے کیا مل رہا ہے وہ دیکھنا ہے. ہمارے ذریعے سے کیا مل رہا ہے. ہاں آپ حضرات کا سماج میں وزن ہے. اور عربی میں کہاوت ہے کلام الملوک ملوک الکلام. قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بات باتوں میں بڑی ہوتی ہے. قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بات باتوں میں بڑی ہوتی ہے. اپنے گجراتی میں کہتے ہیں 100 سنار کی اور ایک لوہار کی. ہمارے جیسے لوگوں کو 100 سنار جیسے ٹک ٹک کرنا پڑے اور آپ جیسا کا ایک ہتھوڑا لوہار جیسا کرتا ہے. ہم محلے میں جائیں کسی کو سمجھانے کے لیے تو ہم کو 10 چکر کاٹنے پڑے، بھائی صاحب حاجی صاحب آ جاؤ مسجد میں. یہ اور اگر قوم کا باوزن آدمی آپ جیسا آدمی کسی کے دروازے پر چلا جائے تو وہ دیکھے گا او ہمارے وڈیل آئے ہمارے دروازے پر. مسجد اور جماعت کے ساتھ مل کر گئے مان لو کسی کے دروازے پر تو اب وہ دروازے والا دیکھے او ہمارے حاجی صاحب آ گئے، ہمارے مکھی آ گئے، ہمارے وڈیل آ گئے، ہمارے چودھری صاحب آ گئے. تو سچ بتاؤ وہ گھر کا آدمی متوجہ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو ہمارے جیسے کو تو 10 چکر کاٹنے پڑے تو بھی وہ متوجہ ہو نہ ہو بھائی ابھی نہیں جاؤ بعد میں آنا، ابھی ہم مشغول ہیں ہمارا یہ ہے تو ہم کو واپس آ جانا پڑے گا. اور آپ جیسے آدمی جاوے تو ایک ٹکورے میں وہ باہر آ جاتے ہیں. اور تم کہو بھائی ہم مسجد سے آئے ہیں تم کو مسجد سے لینے تو تمہاری بات مان لے. 100 سنار کی اور ایک لوہار کی.
اللہ پاک نے تمہارے باتوں میں لوہار کے ہتھوڑے کا وزن رکھا ہے. اب یہ وزن کو تم اچھا استعمال کرو تو اس سے تمہاری آخرت بنے گی. اگر اس وزن کا تم نے اچھا استعمال نہیں کیا تو پھر تمہاری آخرت اس سے نہیں بنے گی. دنیا میں لوگوں کی وگ ہوتی ہے نا, وگ, پہچان, تو اوڑکھان, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اوڑکھان موٹی کھان, اپنی گجراتی میں کہاوت ہے, اوڑکھان موٹی کھان. تو لوگ اوڑکھان سے اپنے کام نکالتے ہیں. کیا کام نکالتے ہیں؟ میرے چھوکرے کو دیکھو نوکری دینے کی ہے, وہ شاید دیکھو میں آدمی کو بھیجتا ہوں ذرا کام کر دیو. ہوتا ہے نا, اوڑکھان میں لوگ کام کرتے ہیں, اپنے سورسز لگاتے ہیں. تو دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اوڑکھان کو ان چیزوں میں واپرتے ہیں. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی اوڑکھان کو آخرت بنانے میں واپر لے. توا ہے, اس پر لوگ روٹیاں سیکتے ہیں. آپ نے نہیں کہتے یہ توا پر روٹی سیکتا ہے, اپنے وہاں کہاوت ہے نا, گرم توے پر روٹی سیکتا ہے. کوئی کرسی کے توے پر روٹی سیکتا ہے, کوئی پیسوں کے توے پر روٹی سیکتا ہے. الگ الگ توے ہوتے ہیں, اس پر روٹیاں سیکتے ہیں نا. تو لوگ اپنی اپنی روٹیاں سیکتے ہیں. تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے توے پر کون سی روٹی سیکے؟ آخرت کی روٹی سیکے. کہ اللہ نے اوڑکھان دی ہے. دنیا میں تو ہمارے کام جو مقدر میں ہیں وہ ہو جائیں گے, لیکن اللہ نے مجھے بڑا بنایا ہے اور میں یہاں کا اللہ نے لوگوں کی آنکھوں میں میری عزت رکھی ہے, تو لاؤ میں عزت کا استعمال کروں اور اپنے اوڑکھان کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کروں. اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کروں. اب گاؤں میں ایک وکیل صاحب ہے, پورے گاؤں کے لوگ کوئی بھی مسئلہ اس کے پاس جاتے ہیں, چکر کاٹتے ہیں. اب وہ سارا گاؤں اس کے چکر کاٹ رہے ہیں. اب وہی وکیل اگر دین کی محنت میں لگے, دیکھا کہ ہمارے محلے کی حالت ہے, بستی کی حالت ہے, تو چلو میں مسجد وال جماعت کے ساتھ لگوں. اب وکیل صاحب لگ گئے. اب وہ جو پورا گاؤں اس کے گھر میں آتا ہے وہ ان کے گھر پر گیا اور یوں ٹکورا مارا, سلام وکیل صاحب بولو کیوں, کیا بات ہو گئی, کیوں آئے ہو؟ وہ ایک دم پانی پانی ہو جائے گا. اب وہ جو بات کرے گا تو سچ بتاؤ اس کی بات لیں گے نہیں لیں گے؟ کہ وکیل صاحب کی تو 10 منٹ لگی, لیکن اس 10 منٹ میں انہوں نے آخرت کما لی. وہ گھر کو اللہ سے جوڑ دیا. اس گھر کو کیسے جوڑ دیا بولو؟ اللہ سے جوڑ دیا. ایک ڈاکٹر صاحب ہے گاؤں میں, وہ سارے لوگ کچھ بھی ہوتا ہے, کوئی ڈاکٹر صاحب نے بولا انہیں, ڈاکٹر صاحب نے بولا انہیں, اب ان کا وزن بن گیا ہے. اب سارے لوگ ڈاکٹر کے پیچھے پھرتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب دروازے پر گئے, ٹکورا مارا, السلام علیکم, بولو نا ڈاکٹر صاحب شو کمائی بات ہمیں, ایک دم اس کا مان مرتبہ بڑھ جائے گا. بولو ہوگا نہیں ہوگا؟ کہ اب اس کے بعد پر وہ اس کے تو 10 منٹ ڈاکٹر صاحب کے لگے, لیکن 10 منٹ کے قربانی میں وہ گھرانے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا. بولو ہوگا نہیں ہوگا؟ کہ گاؤں کے وڈیل, گاؤں کے ڈاکٹر, گاؤں کے مکھیا لوگ جس کو بھی اللہ نے عزت دی ہے, وہ سارے کے سارے, تو ان کو اللہ نے بات کا وزن دیا ہے. کیا دیا ہے بولو؟ تو ہماری سمجھداری یہ ہے کہ ہماری اس بات کے وزن کو ہم صحیح استعمال کریں. ایک آدمی کے پاس تیر کام تھا, تیر کم تھو, وہ تیر لگانے کو جانتا ہے یا بندوق ہے, تو ایک تو شکار پر لگانا اور ایک یوں ہی معاشرت میں کہیں لگا دینا. تو شکار میں لگا تو اس سے شکار ملے گا, کام کا ہو جائے گا. تو ہمیں جو اللہ نے وقت دیا اس کو صحیح تیر نشانے پر لگاؤ. کہ کہا ہمارا نشانہ کیا ہے؟ کہا ہمارا نشانہ آخرت ہے. ہمارا نشانہ کیا ہے بولو؟ کہ یہ ساری محنت ہماری اوڑکھان سے ہماری آخرت بننی چاہیے. بہت ساری چیزیں وہ ہے جو چھوٹے لوگ نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں وہ ہے جو چھوٹے لوگ نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں یہ کرسی سے ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں پیسوں سے اللہ نے بنائی ہے. ہاں یہ دنیا دار الاسباب ہے. آنکھوں کی شرم سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. کس سے بولو؟ جو لوگوں نہیں کر پاتے وہ کام آنکھوں کی شرم والے کرتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام عمرے کے لیے جا رہے تھے حدیبیہ میں, تو مکے کے لوگوں نے ہمارے نبی کو داخل نہیں ہونے دیا. سب جانتے ہو نا وہ واقعہ, تو نہیں داخل ہونے دیا. تو ہمارے نبی کا رک گئے, حدیبیہ میں رک گئے اور احرام کھول دیا. پھر بات ہوئی کہ اب کیا کریں گے, مکے کے کافروں سے کیا کرنا چاہیے؟ اب مکے کے کافروں سے بات کریں گے. تو کون بات کرنے جائے؟ حضرت عمر کو بھیج دیں رضی اللہ عنہ کو, وہ جا کر بات کریں گے. وہ ذرا پٹھان آدمی ہیں, ہٹے کٹے آدمی ہیں, وہ جا کر بات کریں گے, بھاری بھرکم آدمی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تم مجھے بھیجتے ہو, مجھے کوئی وعدہ نہیں, میں جانے کو تیار ہوں, پر میرے سے زیادہ آنکھوں کی شرم والا, جس کی آنکھوں کی شرم وہاں پڑے, ایسا آدمی نہ بتاؤں. کہ کون؟ کہ میری جگہ پر حضرت عثمان کو بھیج دو رضی اللہ عنہ. کیوں بھائی؟ وہ مکے کے لوگ بھی سب بیپاری اور حضرت عثمان بھی بیپاری, لوہا لوہے کو کاٹے گا. تو کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. تو جن لوگوں نے حضور کو نہیں داخل ہونے دیا, ان کو آنکھوں کی شرم میں ان کو داخل ہونے دینا پڑا. حضرت عثمان گئے اور آگے لمبی چوڑی بات کی کہ آنکھوں کی شرم میں اتنا بڑا کام تھا, وہ ان کے ذریعے سے ہوا. کہ آنکھوں کی شرم سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اپنے سماج میں کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھائی تمہیں جاؤ, تمہیں انہیں بات کرو. بھائی دوسرے لوگوں کا کیوں نہیں کہنا, یہ بھوبے ادار آدمی ہے, یہ وڈیل ہے, یہ آنکھوں کی شرم والا ہے, ہوتا ہے تمہیں جاؤ. تو بعض مرتبہ ہم اس طرح کہتے ہیں کہ موبے دار آدمی, اس کی آنکھوں کی شرم سے ایسے کام ہوتے ہیں جو دوسروں کی آنکھوں کی شرم سے نہیں ہوتے.
تو आप हजरत में अलग अलग किस्म के लोग होंगे जिनके अपने अपने समाज में अपने वहाँ वजन है। अब सोचना ये है कि मैं अपने वजन को इस्तेमाल कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। अगर इस्तेमाल किया तो भी मैं मर जाऊंगा, नहीं इस्तेमाल करूंगा तो भी मरना तो है ही, लेकिन अगर इस्तेमाल करके कुछ करके मरे तो आखिरत बन जाएगी, और अगर इस्तेमाल किए बगैर मरे तो भी हमारे साथ वो हमारा मोहबा सब दफन हो जाएगा, लेकिन हमने उससे नफा नहीं उठाया। क्या मतलब इसका? दुश्मन मैं जंगल में गया, जंगल में जानवर ने हमला कर दिया और मेरे पास बंदूक भी थी और सब था, लेकिन ना ये तो मैं संभाल कर रखूंगा, कभी काम आएगा। अरे भाई अभी काम लाने की चीज है, अभी ले लेने तो कब काम आएगा? दुश्मन ने, शेर ने आकर उसको पकड़ लिया, वो तो मर गया, तो उसकी बंदूक भी उसके साथ दफन हो जाएगी। क्या करने की? उसने पता नहीं कौन से जमाने के लिए संभाल कर रखी थी। ऐसे लोग अपने मोहबे को संभाल कर रखते हैं, पता नहीं कभी काम आएंगे। अरे भाई कब काम आएगा? अभी वापर ले, खुद भला बन कि तेरे पीछे चलने वाले बहुत लोग हैं, तेरा असर लोगों पर पड़ता है, और लोगों के घरों के चक्कर काट, अपने मोहबे को इस्तेमाल कर, लोगों को अल्लाह की पहचान करा, तो तेरा मोहबा काम आ जाएगा। अगर तूने इस्तेमाल नहीं किया तो तेरे साथ तेरा मोहबा भी दफन हो जाएगा। क्या काम था? हम एक जगह गए तो एक आदमी कहने लगा ये मेरी गुडविल है, गुडविल मैं मतलब मेरी अच्छी छाप है, मैं आज इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो कहा कबर में इस्तेमाल करिए, क्या करेगा फिर? वो कहने लगा ये मेरी गुडविल है, ऐसा बोला, यही जुमला बोला, ये मेरी गुडविल है, मैं तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ मेरी गुडविल को, लोग मुझे यूं समझते हैं। अच्छा भाई कबर में वापरिए, और क्या वापरोगे? तो फिर कबर में कीड़े वापर लेंगे और कौन वापरेंगे? तो हमारी गुडविल वपरा जानी चाहिए, हमारा सिक्का वपरा जाना चाहिए। हाँ, वरना ये सिक्का अगर नहीं हुआ तो नोटबंदी हो गई, तो नोट बदल जाएगी तो बात पूरी हो जाएगी, वो नोट नहीं चलेगी फिर। हाँ, नोटें बदल गई, अब वो 1000 की नोटें लेकर फिरो कि 500 की नोटें लेकर फिरो, चलेगी नहीं। ये अभी मोबा यहाँ वपराने का जमाना है, यहाँ नहीं वपराया कबर में वो काम नहीं आएगा, वहां की करेंसी बदल जाएगी। इसलिए अपने आखिरत बनाने के लिए आप हजरत को अल्लाह ने मोहबे वाला बनाया है, तो अपने मोहबे को इस्तेमाल करो। और मोहबे के इस्तेमाल के लिए बड़ी बात यह है अपने हाथों लोगों को अल्लाह की पहचान करा के जाओ। हाँ, मौलाना उमर साहब फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह कि हम बांझ नहीं मरेंगे। हम कैसे नहीं मरेंगे? बांझ कैसे औरत को कहते हैं? बांझ ऐसी औरत को कहते हैं जिसको बच्चा ही ना हो, अकेली दिन अकेली मर गई। तो हम बांझ नहीं मरेंगे, अकेले अकेले मर गए, मर गया मरदूद ना फातिया ना दरूद, ऐसे थोड़ी मरने का। फिर तो मौलाना उमर साहब कहते थे हम तो लोगों को कमा कर मरेंगे। क्या करके मरेंगे बोलो? अरे बोलो क्या करके मरेंगे? कल लोगों को कमा के मरेंगे। इसको इसको इसके पास गए, इसको समझा, इसके पास गए, उसको हजारों लाखों लोगों को समझा कर जाएंगे और लोगों को अपने नामा अमल में जमा करके मरेंगे। तो उसका फायदा क्या होगा? जब हम मरेंगे ना तो लोगों के नामा अमल बंद हो जाएंगे, एक सुभान अल्लाह का भी वो मोहताज हो जाएगा, एक सुभान अल्लाह नहीं बोल सकेगा। लेकिन जो तबलीग में लगा होगा, लोगों को दीन की मेहनत में लगाया होगा, खुद लगा होगा, उसका नामा अमल बंद ही नहीं होगा। देखो मौलाना उमर साहब चले गए लेकिन नामा अमल बंद नहीं था। क्यों? वो जितनों को लगा, पूरी दुनिया में 30 साल तक अल्लाह का पैगाम सुनाया। कितने साल तक बोलो? अल्लाह का पैगाम रोज 3-3 घंटे बयान करते थे, और पता नहीं पूरी दुनिया मशरिक मगरिब शिमाल जनूब छान मारा, हजारों लोग उनके हाथ से तबलीग में लगे। मौलाना उमर साहब तो कबर में चले गए, लेकिन जितनों को वो लगा कर गए हैं वो उनको बख्शिश और इसाले सवाब करे कि ना करे, वो सब उन्हीं के खाते में जाएगा, उनके खाते में जाएगा। देखो नहीं ये आपके यहाँ मौलाना जो आए थे, कौन थे वो जो बड़े आपके थे ना, नजीर अहमद साहब, कि वो कब्र में चले गए, दफ्तर थोड़ी बंद हुआ है, ये तुम जितने करते हो वो उनके खाते में जाएगा। ये तुम यहाँ बैठे बैठे अभी कर रहे हो ना, तुम कर रहे हो, तुम्हारे छोकरे मौलवी नजीर अहमद साहब ने ऊंट पर बैठकर गश्त किए थे, और हमको तुम्हारे बूढ़े सुनाते हैं, मौलवी अब्दुल रहमान सुनाते थे कि वो रात में फानस लेकर आ गए और कपड़े में अपना थोड़ा नाश्ता लेकर आ गए, एक गांव दूसरे गांव तीसरे गांव फिरे हैं, अपना वजन मोबा इस्तेमाल उन्होंने किया, और राजा भी दुश्मन प्रजा भी दुश्मन, और अंधेरों में जंगल में चलते थे वो, और उन्होंने जो कुछ वडीलों को तैयार किया था वो वडीलों से इतनी बड़ी कौम तैयार हो गई, उनको खबर भी नहीं होगी कि कितनी बड़ी वो कौम हो गई, कितने हाफिज जी, कितने मौलवी साहब, कितने मदरसे और क्या क्या भलाई के काम कर रहे हैं। वो नजीर अहमद साहब ने दाना डाल दिया, वो आम का दरख्त होता है ना, आम का दरख्त, तो डालने वाला तो एक एक गुठली डालता है, उसमें हर साल हजारों आम आते हैं, वो खबर थोड़ी थी उसको कितने हजार आम आएंगे, लेकिन हजारों के हजार, हजारों के हजार, वो फिर वो जो गुठलियां आई उसके दूसरे झाड़, फिर उसके दूसरे झाड़, ये अल्लाह पाक ने कितने बड़े झाड़ खड़े कर दिए। कितने उलमा आपके यहाँ के उलमा गुजरात में खिदमत दे रहे हैं, राजस्थान में दे रहे हैं, एमपी में दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ दे रहे हैं, कितने हाफिज जी, कितने मौलवी साहब, वो एक गुठली में कितने झाड़ थे वो भी मौलवी नजीर साहब को नहीं खबर। कयामत के दिन मौलवी नजीर साहब का नामा अमल कैसा होगा? हल्का होगा, इतना भारी भरकम होगा कि उनके जमाने में उन्होंने अपना इस्तेमाल कर लिया, हमें अल्लाह ने मौका दिया है इस्तेमाल होने का।
اگر اپنا موبھا استعمال کر لیا اور اپنی گٹلی استعمال کر لی تو ہزاروں جھاڑ اگ جائیں گے. اس لیے اس تبلیغ میں استعمال ہونے کو اپنی سعادت کی چیز سمجھیں. یہ نہ سمجھے تبلیغ ہے تو بہت بھاری بھاوی تھا. امرت پینو, ہاں امرت, اس کو پی لیا تو یہ تو شفا ہی شفا ہے. امرت پینو, ہاں تو یہ امرت ہے, امرت کہ اس کو لے لینا ہے اور لے کر اپنے لیے ذخیرہ بنا کر جانا ہے. یہ جو گشت کیے ہوں گے, ہم نے ملاقاتیں کی ہوگی, ہمارے موبے سے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہوں گے, اور ہماری تھوڑے سے چکر سے, ہمارے گشتوں سے, ہماری ملاقاتوں سے کل قیامت کے دن وہ سب ہمارے نامہ عمل میں آ جائے گا. تو وہ کرنا ہے. یہ اسی لیے آپ حضرت یہاں جمع کرتے ہیں کہ اگر یہ کر لیا تو آپ انشاءاللہ اللہ نے آپ کو یہاں کا بڑا بنایا ہے. اگر یہ آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ آخرت کے بھی بڑے بن جاؤ گے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہاں عزت دی. اللہ